آیت نمبر 286 ہے، لا یکلف اللہ، اللہ تعالیٰ نہیں ذمہ داری ڈالتے نفساً کسی جان کے اوپر الا مگر وسعہا، اس کی وسعت کے مطابق۔ یہ لفظ وسعت جو ہے یہ اپنے اندر ہی بہت زیادہ وسعت رکھتا ہے۔ بعض مفسرین کرام نے تو فرمایا کہ وسعت کے اندر وراثت اور ماحول، یہ دو چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں کہ کسی انسان کو اپنی وراثت سے کیا کچھ ملتا ہے، اپنی جین سے کیا کچھ ملتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو ماحول کیسا ملتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اپنی جین سے ہی جو ہے بہت زیادہ قابلیت اور صلاحیت ملتی ہے، ماں باپ بہت اچھے مل جاتے ہیں، پڑھے لکھے بھی مل جاتے ہیں، مالی لحاظ سے بھی انسان آسودہ ہوتا ہے، ذہن بھی اچھا مل جاتا ہے، اور پھر زندگی میں سیکھنے سکھانے کے مواقع بھی بہت مل جاتے ہیں۔ کوئی ہوتا ہے جو سپورٹ کرنے والا ہوتا ہے اور آپ زندگی میں جو ہے وہ آگے جا رہے ہوتے ہیں، دنیا دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت کچھ دیا ہوتا ہے، بہت اچھا پڑھا ہوا ہوتا ہے، بہت اچھا کھایا پیا ہوتا ہے، بہت اچھے ماحول میں رہ رہا ہوتا ہے، لہٰذا ظاہری بات ہے اس کی وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو اس انسان سے جس نوعیت کا سوال کیا جائے گا وہ ایسے انسان کے ساتھ نہیں کیا جائے گا کہ جس کو ماحول اچھا نہ ملا ہو، وراثت سے بھی اس کو کچھ نہ ملا ہو، قابلیت یا ذہانت بھی اس کے پاس اتنی نہ ہو، زندگی میں ایسے مواقع نہ میسر آئے ہوں، اس نے دنیا نہ دیکھی ہو، تو گویا کہ اس سے جو سوال کیا جائے گا وہ بالکل مختلف نوعیت کا ہوگا۔ لہٰذا یہاں سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنا زیادہ نوازا ہوگا پھر اس سے سوال بھی جو ہے وہ اسی نوعیت کا کیا جائے گا۔ پھر کسی انسان کی وسعت یا اس کا پوٹینشیل کتنا ہے یہ بھی انسان خود بہتر جانتا ہے۔ مثلاً اگر ایک اسٹوڈنٹ ایسا ہے جو کہ 100 میں سے 50 نمبر لے کر آتا ہے اور اس کا ٹیچر بھی یہ بات جانتا ہے اور ایون وہ اسٹوڈنٹ بھی یہ بات جانتا ہے کہ میں تو 100 میں سے 90 بھی لے سکتا تھا یا میں 100 میں سے 100 نمبر بھی لے سکتا تھا، تو کوئی بھی اس کے 50 نمبر لانے پہ مطمئن نہیں ہوگا۔ مگر اگر ایک شاگرد ایسا ہے کہ جس کا پوٹینشیل ہی ایسا تھا کہ وہ 50 نمبر لے کر آیا ہے، تو گویا کہ وہ ٹیچر کی نظر میں بھی باعزت ہوگا اور اپنی نظروں میں بھی باعزت ہوگا۔ لہٰذا اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کس کے پاس کتنا پوٹینشیل ہے، کتنی وسعت ہے؟ تو یا تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے یا پھر وہ انسان خود بہتر جانتا ہے۔ اس لیے کوئی انسان بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ جواز نہیں پیش کر سکے گا کہ میں یہ کام نہیں کر سکا، میرے اندر اس بات کی صلاحیت ہی نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میں نے اس بندے کو یہ صلاحیت دی تھی اور بندہ بھی جانتا ہے کہ میں اس کام کو ایسا کر سکتا تھا۔ اور بڑی اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فرائض دیے ہیں وہ بہت ہی مختصر دیے ہیں۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا پوٹینشیل ہی نہیں تھا کہ میں فرض نماز پڑھ سکتا، لہٰذا فرائض کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک طرح کی وسعت دی ہے، اور فرائض ہوتے بھی اتنے مختصر ہیں کہ وہ ہر ایک کی وسعت میں آ بھی سکتے ہیں، جبکہ نوافل کا جو معاملہ ہے وہ ہر انسان کا معیار ایک جیسا نہیں ہے۔ لہٰذا اس امت میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو ایک رات میں 100 نوافل 300 نوافل بھی پڑھ لیا کرتے تھے، لہٰذا وہ تو ہر انسان کی ایک جیسی وسعت نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے نوافل کے معاملے میں ہر انسان سے اس کی وسعت کے مطابق کا سوال ہوگا، لیکن فرائض کے معاملے میں وسعت کو نہیں دیکھا جائے گا۔ ہاں ماں کا سبت، لہٰذا اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے گا، وہ علیہا مکتسبت، اور نقصان بھی اس کو اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے گا۔ یہاں پہ ایک نقطہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ کسبت بولنا آسان ہے اور مکتسبت بولنا زبان کے اوپر کچھ مشکل لگتا ہے، تو گویا کہ الفاظ سے ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ نیکی کرنا انسان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، جب چاہے گا جس وقت چاہے گا نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہے، اور یہ عین ہماری فطرت کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ نیکی کر کے انسان کی فطرت جو ہے وہ خوش ہوتی ہے، جبکہ گناہ کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کو پلان کرنا پڑتا ہے، پھر موقع ڈھونڈنا پڑتا ہے، چھپ کے کرنا پڑتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اس کو چھپانا بھی پڑتا ہے، لہٰذا گناہ کرنا مشکل ہے اور یہ ہمیں اپنی فطرت سے لڑ کے کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس کو کرنا جتنا مشکل ہے تو الفاظ کے اندر اس کو بولنا بھی جو ہے وعلیہا مکتسبت وہ بھی ہمیں مشکل نظر آ رہا ہے، لہٰذا نیکی بہت آسان ہے اور گناہ کرنا ایک مشکل کام ہے۔